کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے ہاتھ کا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب۔ دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گنہگار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں ہے۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گنہگار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور تول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ۔ پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ کہ خامخواہ میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ ہم بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا، تو کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خامخواہ میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا تانا آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے تانے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراضی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ۔ ہاں بھائی، ایک کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی نہیں ہے۔ اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے، اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا۔ اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی، اور کچھ چینلز نے بھی، اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ، جاہل رکھو، بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی، سسرال پڑھائے گا ان کو۔ تو یہ فسادی لوگ ہیں، گھننے بنے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں میسج کیا دے رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں، اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ہمیں انجینئر چاہیے، جاب والی چاہیے۔ پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے، شوہر بھی کھاتا ہے، سسرال بھی کھاتا ہے۔ ان بچیوں کے بارے میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا، اس کو پڑھا کے، تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟
سسرال کی ذمہ داری ہے, ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بے غیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو, میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو, پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی, یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے, اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی. اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے 2 ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے پہ طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے 2 کام ہیں, ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ 2 ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں کہ بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو, تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا, اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ, لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی, تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرو, سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے, پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا, کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا, نظریات تو ان کے ہے نہیں نا, اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے. مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں ایسے. یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علم بردار ہیں نا, جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں, یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا, سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا. وہ ان کم بختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. اپنے لیے میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی, وہ بھی کس کے لیے, گھر والوں کے لیے, کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کم بختوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو, یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے, یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہے. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں, یا خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں, اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے, دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے, اور سکھایا ہوا کتا, اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا, وہ پکڑ کے لے آئے گا, کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں, مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتا ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا.
تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18 سال میں ٹاٹا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اماں بس ہو گئے, پیدا کر کے بڑا کر دیا, اپنا کھاؤ پیو. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں اگر ولاگ صحیح طرح بنانا شروع کر دوں نا تو بنا نہیں سکتے. گھروں کے باہر جتنا خوبصورت ہے اندر اتنا نہیں ہے. ایک بڈھا پڑا ہوا ہوگا بیچارہ, ایک بڈھی وہاں پڑی ہوئی ہوگی, وہ بھی ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگی. صحیح ہے نا. ہماری گاؤں دیہاتوں کی مائیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, خدا کی قسم ان سے زیادہ عیش کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو اپنی دادی کے حالات یاد کر کر کے ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیسی عیش والی زندگی انہوں نے گزاری ہے اپنے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں. میں ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی زہریلی سوچ کا آپ کو پتا چلے کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عورتوں پہ, بڑے مولوی یوں کرتے ہیں بچیوں پہ ظلم, اور نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. آپ جاؤ مولویوں کے جو سچی مچی کے مولوی ہیں, ابھی گھروں میں جا کے دیکھو, ان کے یہاں بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی, ان کے مناسب جگہ شادیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی فکر ہوتی ہے ان کی پڑھائی کی, تربیت کی, محبت ہوتی ہے ان کے گھروں میں. باپوں کو بیٹیوں سے محبت ملتی ہے, ان کے گھروں میں تو باپوں کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ بچی جو اسکرٹ پہن کے باپ کو ٹاٹا کرتے ہوئے جا رہی ہے, نہ سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے, سینے کھلے ہوئے ہیں, وہ باپ کا کیا احترام کرے گی یار. بیٹی پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے نا, پیار آتا ہے اس کے اوپر. بیٹی, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا, یونیورسٹی بھیجا, کہہ رہے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے یار, اسکرٹ پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی, سلیو لیس کپڑے. میرے کہتے ہیں باپ بتا رہا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہے میرے سامنے اسی ڈریس میں آ کے بیٹھتی ہے, کوئی روک ٹوک کروں, کہہ رہے نہیں, بوائے فرینڈ رکھے ہوئے اس نے. کہہ رہے ہم نے تو کالج میں, یونیورسٹی میں, وہ صاحب جماعت اسلامی کے تھے, کہہ رہے میں خود دینی تنظیم کا ہوں, میں پردے کا قائل ہوں, میں گھر میں پردے کا ماحول چاہتا ہوں, میں نے تعلیم کے لیے بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا, تعلیم تو آئی نہیں آئی, لیکن یہ آ گیا کلچر. تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, ہم خلاف اس کلچر کے ہیں جو آپ یونیورسٹیوں میں, تبھی تو جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے کہ پڑھانا. تو اگر جامعۃ الرشید لڑکیوں کی تعلیم کا خلاف ہوتا, غزالی یونیورسٹی تھوڑی بناتا وہ. اور سب سے زیادہ لبرل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پہ کہ مولوی یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ اب یہاں صرف تعلیم ہوگی, بے غیرتی اور بے حیائی بولو نہیں ہوگی. یہاں لڑکی آئیں گی, سیپریٹ انتظام ہوگا, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اور تعلیم کو فوکس کریں گی, اور پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں گی. وہ جو تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, لڑکوں کو لڑکیاں آ کے پڑھا رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے آ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو پروفیسروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں, وہ آپ کے پاس شکر ہے نہیں ہے, ورنہ ڈپریشن سے مر جاتے آپ. سارے پروفیسر برے نہیں ہوتے, نہ ساری لڑکیاں بری ہوتی ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں جتنی پڑھتی ہیں بری ہوتی ہے, ہم کسی سے بدگمانی نہیں ہے, میجورٹی اچھے لوگوں کی ہی ہے. لیکن آپ نے ماحول تو دے دیا نا ان کو برباد کرنے کے لیے. تبھی تو جامعۃ الرشید نے کہا کہ بھائی ہم خود یونیورسٹی بنائیں, ہم اپنی چھت کے نیچے, تعلیم وہی ہوگی جو یونیورسٹیوں میں, الگ سے کچھ نہیں ہے, ماحول صحیح نہیں ہم کو. تو ہم اگر مولوی لوگ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے, ہم تھوڑی یونیورسٹی بناتے. تو ان کا مقصد تعلیم نہیں ہے, مولویوں کو کی حوصلہ شکنی کر کے ان کا مقصد ہے تمہاری عورتوں کو آزاد کرنا. وہ بیچارے جماعت اسلامی کے بزرگ تھے, رو رہے تھے, کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیٹی کو, یہ تقریباً 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, کہہ رہے یار میرے ہاتھوں سے نکل گئی, وہ لڑکوں سے دوستی ہے, ٹاٹا کر کے جاری ہوتی ہے. باپ بیچارہ وہ ایک اسلامی تنظیم میں ہے, وہ درس قرآن دے رہا ہے, بیٹی کی حالت. میں نے کہا آپ نے جس ماحول میں بھیجا اس کا آؤٹ پٹ اکثر و بیشتر, یا بہت دفعہ, اکثر و بیشتر بھی نہیں کہو, بہت دفعہ یہی ہوتا ہے اس کا آؤٹ پٹ. تو میں نے جو بیان کیا ہے نا, یہ میرا کلپ چلاؤ, اس کو زیادہ زیادہ وائرل کرو. وہ جو ان لوگوں نے ریئیکشن کیا نا لبرل لوگوں نے میرے خلاف, اس پہ یہ چلاؤ کلپ کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, ہوتے تو ہم خود یونیورسٹی نہ بناتے جامعۃ الرشید میں. اس میں لڑکیوں کے لیے بھی ہے, لڑکوں کے لیے بھی ہے. ہم خود بنات کے مدرسے نہ بناتے, ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاتے. ہم خلاف اس کے ہیں. جو میرا بیان کا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا
کہ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ مت سمجھو. اور جو سسرال چاہتا ہے نا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کو بولو بھائی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالج میں, اس کو 2 سال ہو گئے, اب آپ کو اگر یہ بہو چاہیے, بہو بنا کے آپ نے اس کو لے جانا ہے تو لے جائیں, آپ شادی میں تاخیر نہ کریں, اگلا 2 سال آپ کے خرچے پہ ہوگا, اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ اگلے جو 2 سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. میں تو ایسا ہی کروں گا بھائی, اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اور مجھے پتا ہے اس کا باپ خرچہ اٹھا رہا ہے, 2 سال اس کے باپ نے پڑھا دیے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, تو میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں گا نا اس کو اپنی بہو بنانے میں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ شادی میں رکاوٹ نہ کرو, اگلے 2 سال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا, یا میرا بیٹا اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ سسرال اٹھائے گا. بغیرتی کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں, 2 سال بعد ہم شادی کریں گے, 2 سال تک پڑھائی آپ کے ذمے ہے, تو سسرال پیڑے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, 2 سال بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گی باپ کے خرچے پہ بنے گی, اور پیڑے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے بیٹھ کے. تو ہم نے بہت معقول بات کی ہے بھائی, کیوں شادی میں تاخیر کر رہے ہو؟ تم یورپ کی ایک چیز لے رہے ہو ایجوکیشن کو, ان کا فیملی سسٹم تو دیکھو, برباد ہو گیا یار, گدے گھوڑوں والی زندگی بنا چل رہی ہے ان لوگوں کی. تو ہم تو دونوں کو جمع کر رہے ہیں بھائی, تعلیم بھی ہوگی اور ٹائم پہ شادی بھی ہوگی, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نکاح کو ترجیح دینی ہے, کیونکہ نکاح نیچر ہے, فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہو سکتا ساری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنا دو, شوہر لیس, برباد ہو جائے گی سوسائٹی. تو وہ زیادہ بڑی مردوں کا کام ہے کمانا, عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے. تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی, وہ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں تعلیم زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب آپ قائل ہو یورپ کے کلچر کے, آپ کو عورت کے گھر بسانے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, تو آپ کافر ہو جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اسلام فوکس زیادہ کس کو کرتا ہے؟ گھر بسانے کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بچی کو پڑھانا چاہیے, یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنی چاہیے تھی کہ نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا, تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے. یورپ امریکہ نے اس کو عیب بنا کے پیش کر دیا لبرل لوگوں نے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی صاحب وہ انسان پیدا کر رہی ہے, برساتی مینڈک پیدا نہیں کر رہی ہے. وہ ہماری ماؤں نے ہمیں نہ جنا ہوتا آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, موسیٰ کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, نیوٹن کی ماں نے جنا تھا, نیوٹن کی ماں بھی نیوٹن بن جاتی, نیوٹن پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی کہتی میں نیوٹن بنوں گی, میں پڑھائی کو فوکس کروں گی, شادی کر کے بچے پیدا نہیں. نیوٹن آتا مارکیٹ میں. تم لوگوں نے عورت کو یار یعنی اولاد کے پیدا کرنے کو ایک عیب بنا دیا ہے. عورت کا تو سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. نسل میں اگر بندر پیدا ہو رہے ہیں تو غلط ہے, اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں, اگر بندر یا برساتی مینڈک پیدا ہو رہے تھے نا تو غلط تھا. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے. بھائی یہ تو سب سے بڑا عورت کا سوسائٹی میں کردار ہے. اور ہماری ماؤں کو عزتیں اسی بیس پہ تو ملی ہیں, اولاد جنم دی ہے انہوں نے. بڑھاپے میں کیا کرو گی بھائی تم؟ میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا نا, ایک لبرل انٹی ہے, میں نام نہیں لوں گا, فیس بک پہ بہت بکواسات کرتی ہے وہ. اس نے پوسٹ چلائی, پوسٹ میں یہ لکھا اس نے کہ کل میں, یہ فرضی واقعہ سنا رہی ہوتی ہے نا, کل میں ایک خاتون سے ملی. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ, موٹیویشن کے لیے نا واقعات کرتے ہیں یہ لوگ. کل میں ایک خاتون سے ملی جس کی بروقت شادی ہو گئی تھی, لڑکی کی ٹائم پہ, جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکی. دیکھیں سسپینس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دوبارہ سے اس نے پوسٹ چلائی, کل میری کسی تقریب میں ملاقات ایک خاتون سے ہوئی, ایجڈ خاتون, جن کے ماں باپ نے بچپن میں یعنی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی,
اور ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھتی ہیں, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. نیچے کمنٹس میں واہ بالکل صحیح کہا آنٹی, باجی آپ نے بالکل صحیح کہا, ماں باپ نے ظلم کیا, بالغ ہوتے ہی شادی کر دی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے دل سے کیا نکل رہی ہے؟ آہ, کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی. ہمارا بھانجا اللہ کا شکر ہے تیار ہو چکا ہے, رافع خان ہے نا, رافع خان, اس نے جواب میں پوسٹ چلائی. اچھا میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو دیکھا جواب میں ایک اور پوسٹ آئی ہوئی ہے, میں نے دیکھا تو ہمارا ہی بھانجا نکلا وہ. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی, کل میں کسی ایجڈ خاتون سے ملا. اس نے کہا جب وہ پھینک رہی ہے تو ہم بھی کیا کریں. لیکن لیسن تو صحیح جا رہا ہے نا. کہہ رہے کل میں کسی ایک ایجڈ خاتون سے ملا, اس خاتون نے کہا کہ میں نے بروقت شادی نہیں کی اور پڑھائی کو فوکس کیا. آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, ریٹائر ہو گئی ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جب میں ان لڑکیوں سے ملتی ہوں جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی, کوئی ان کو آپا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کی وہ ماں ہے, اس کی بہویں بھی ہیں, اس کے داماد بھی ہیں, اس کے پوتے بھی ہیں, اس کے نواسے بھی ہیں, اس کے بھائی بھی, اس کی بہنیں بھی, پورا ایک پریوار ہے, پورا ایک خاندان ہے. تو ان خواتین کو دیکھ کے میری آہ نکلتی ہے. میں فون کرتا نہیں ہوں اس کو, میں نے فوراً فون گھمایا رافع کو, میں نے کہا پٹھا تیار ہو گیا ہے, میں مروں گا اب مجھے غم نہیں. یہ بہت ٹائم لگا ہے یہ ذہن بنانے میں. میں نے کہا اب میں مروں گا مجھے غم نہیں ہے, مارکیٹ میں بندے ہماری سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. نظریہ کانسیپٹ صحیح ہو گیا نا, الحمدللہ. دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں, باطل کے تیروں کا رخ جہاں ہونا زیادہ, سمجھ لو حق کیا ہے, یہی ہے. دیکھو ان کو تمہاری نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مغربی طاقتوں کو روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تمہارے سسٹم سے مسئلہ ہے, اور سسٹم میں سب سے زیادہ فوکس یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا مذہب بھی بچا ہوا ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں بڑوں کا احترام ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں سخاوت ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں برائیوں کا ریشو کم ہے, چرس ہیروئن شراب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ خاندانی نظام کی وجہ سے. اس لیے وہ جتنا پیسہ اور میڈیا کے ذریعے خاندانی نظام کو توڑنے پر لگا رہے ہیں نا, اور خاندانی نظام ٹوٹتا ہے عورت سے, مرد سے نہیں ٹوٹتا. عورت کو شادی سے روک دیا جائے بس کافی ہے. مرد تو ٹھرکی ہوتا ہے, جب بیوی نہیں ملے گی زنا کرے گا وہ, جب بیوی ملے گی کیا کرے گا وہ. عورت کو روک دو کہ شادی نہیں کرنی. جب شادی نہیں کرنی ہے تو مرد میں بھی خواہش ہے, اور خواہش عورت میں بھی ہے. وہ بوائے فرینڈ بنائے گی, ایک ایک عورت کو 100 مرد زندگی بھر استعمال کریں گے, اور اس کو پیسے دیں گے, طوائف بنے گی. کوئی کیا جو ہو رہا ہے ان ملکوں میں جا کے دیکھو. ایک پہلو تم نے دیکھا ہے, ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے گھوم گھام کے آ چکے ہیں. جو طوائف جو حالات ہیں نا وہاں کے, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے آپ کو یہاں بتائے جاتے ہیں. برباد ہو گیا ہے معاشرہ. اب ان کے پیسہ ہی خدا ہے سب کچھ, پیسہ ان کے. ابھی ایک جاپانی کا واقعہ سامنے آیا, میں تبلیغ میں گیا نا, ایک بزرگ نے مجھے بتایا, وہاں ایک تاجر تھا, بزرگ نہیں تاجر, بزرگ ہی تھا بیچارہ, نیک آدمی تھا. کہتا ہے جاپانی ایک آیا میرے پاس کہ خودکشی کرنا چاہتا ہوں جاپان میں. یہ جاپان جاتے ہیں بزنس کے لیے. کہتا میں نے کہا کم بخت تو اتنا کما رہا ہے, چیپونگ چیپونگ کر کے سمجھایا ہوگا, چاں چی پوپا پاپا, اتنا کما رہا ہے کروڑوں روپے, کیوں تو خودکشی کر رہا ہے. اس نے کہا یار میں گدھا بنا ہوا ہوں مشینی, کمائے جا رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں یہ کام, دوپہر یہ کام, اور کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے. جاپان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے نا, آپ کے پاس اچھا موبائل, اچھی گاڑی نہیں ہے, آپ دنیا آپ کو چاہیے آپ خودکشی کر کے مر جاؤ, ایسی ناکام زندگی ہے. سب لوگ لون پہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں, بس آخرت تو ہے نہیں نا. ان کی کمپٹیشن اس میں کون زیادہ دولت مند ہے, بس موبائل کس کے پاس اچھا, گاڑی کس کے پاس اچھی, اس پہ پوری زندگیاں گزر رہی ہیں ان لوگوں کی, اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے دھرنے کو. تو کہہ رہے یار میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو خیر یہ ان کو ریون لے کر آئے, خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا تھا, پکا. تو جاپان میں تو جگہ میں نے ولاگ میں دکھائی نہیں ہے, پابندی ہے, ورنہ میں وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی بھی ہڈیاں نظر آتی ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی جاپانی آیا ہوا ہوتا ہے مرنے کے لیے. گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے, کم بختوں مرو تو ادھر آ کے مرو,
چیچڑے بیچڑے ادھر ادھر تم ٹرینوں کے آگے آتے ہو, وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ ٹرین بھی لیٹ ہو جاتی ہے, ہڈیاں وڈیاں گوشت کو اٹھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ یار تھوڑا سا سائڈ پہ نا یہ جگہ ہے, اگر نہیں مرو ویسے تو اچھا کام نہیں, مرنا ہے تو ادھر آ کے مرو. سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے, جن ملکوں پہ آپ مر رہے ہو اور یہ فیملی سسٹم ٹوٹا نا, تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا سب کچھ, محبتیں ختم. تو نتیجہ یہی نکلے گا. سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے جب اتنا دیکھا کہ یار کم بخت رک ہی نہیں رہے مرنے سے, تو انہوں نے لیگل کر دیا کہ لائن میں قطار میں لگ کے مرو, لائن بناؤ, رجسٹریشن کرواؤ. آپ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مرو نہیں, آپ کو ہم خود ماریں گے, تمیز آپ خود مرو گے, بوٹیاں ووٹیاں ادھر ادھر پھیلیں گی, گندگی ہوگی, لوگ سوئٹزرلینڈ آئیں گے بولیں گے کیسا, تو نہیں گندگی برداشت کرتے, وہ اچھے لوگ ہیں, وہ گندگی بالکل برداشت نہیں کرتے. یہ سوسائٹی کا اچھا پہلو ہے, لیکن ایک بڑا بھیانک پہلو ہے. وہ پہلو یہی ہے کہ آپ تمیز سے مریں کائنڈلی. ادھر ادھر خون کے چھینٹے ویٹے پھیلیں گے, بہت سے لوگوں کو ڈپریشن بھی ہوتی ہے, کیوں مرا, اس چکر میں 6 آدمی اور مر جائیں گے تمہیں دیکھ کے. تو جس نے مرنا ہے ادھر آئے تمیز سے, کیسے مرنا ہے پورا پراپر ان کا وہ ہے طریقہ, کہ گیس سے مرنا ہے آپ نے, اجتماعی مرنا ہے, 6 آدمی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, میاں بیوی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, جیسے آپ سنا ہو آپ لوگ میں سے کچھ لوگ پہنچ جائیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ڈر بھی لگتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے. تو بہت پراپر وے میں چل رہا ہے ان کا سیٹ اپ. خیر, تو وہ جاپانی کو ریون لے آئے, جن مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا ہمارے یہاں لبرل لوگ. ابھی ریون کے اجتماع کے بارے میں کسی نے پھینک دی ہے لمبی کہ جتنی پولوشن پھیل رہی ہے یہ اجتماع کی وجہ سے پھیل رہی ہے. بھائی تھوڑی سی خیر اگر پھیل رہی ہے نا, سوسائٹی شراب کباب سے بچی ہوئی ہے, کچھ بوڑھوں کے ماں باپ کے حقوق ہیں, تو یہ ریون والوں کی وجہ سے ہی ہے. تھوڑا سا اللہ اللہ لوگوں کو سننے کو مل جاتا ہے. تمہارے پاس کوئی ایسا پیکج نہیں ہے جو بچوں کو ماں باپ کا تابع بنا دے, جو چرس ہیروئن چھڑوا دے. میں نے آج تک کوئی لڑکا نہیں دیکھا جو ہیروئن پیتا ہو اور یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ دی ہو اس نے. چرس پیتا ہو, یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا, پروفیسر صاحب نے چرس چھڑوا دی. ایسے بیسیوں دیکھے ہیں, چرس پیتے تھے, مدرسے میں آئے چھوٹ گئی, تبلیغ میں گئے چھوٹ گئی. ایک تو میں نے ہیروئن کا اسمگلر دیکھا ہے, اسمگلر نام نہیں بتاؤں گا کہیں پولیس والے نہ پہنچ جائیں, اتنا بڑا اسمگلر اربوں روپے کماتا تھا, تبلیغ میں 3 دن لگائے ہیں, کروڑوں روپے کی آمدن پہ لات مار دی اس نے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس کوئی پیکج انسان کو انسان بنانے کا نہیں ہے. تو تم تو برباد کر رہے ہو سوسائٹی کو. تو خیر اس کو لے آئے جاپانی کو ریون میں, وہ بیان سنے, وہ انسان کا بچہ بن گیا, کما بھی رہا ہے, خود کچھ کہہ رہا ہے بہت, وہاں جا کے اب جاپان میں تبلیغ کا کام میں لگا ہوا ہے وہ. تو میں یہ کر رہا تھا, یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے یہ ہیں دم ہلانے والے ہیں, ان کی اپنا کوئی نظریہ